دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک پیوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں ایک لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی یا حکم کی کہ آج ہی، یعنی جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی سمجھ لیں گزشتہ کل ہوگا پھر تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رضا قریشی نے اردو کو 1 ماہ کے اندر سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس پر تفصیل سے تبصرہ کرنے سے پہلے ایک آپ کو لطیفہ نما حکایت سناتا ہوں، سنی ہوگی یقیناً لیکن پھر ایک دفعہ سن لیں کہ وہ مراسی کا ایک بچہ تھا، بیٹا تھا، وہ اسکول میں داخل ہوا اور ظاہر ہے دیہاتوں میں یا ویسے بھی شہروں میں بھی جس طرح کے ہم اسکولوں سے گزرے ہیں، بعض اوقات وہ اساتذہ جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ کیئرفل نہیں ہوتے، یا جان چھڑانے کے لیے یا وہ گاؤں میں گڈ ول رکھنے کے لیے پروموٹ کرتے رہتے ہیں، یعنی پہلی سے دوسری، تیسری، چوتھی کلاس میں۔ تو اس کا بچہ جو ہے نا وہ چوتھی پانچویں میں پہنچ گیا۔ اس دوران اساتذہ میں کچھ تبادلے ہوئے تو کوئی ایسا استاذ آ گیا کہ جس نے جب ان کو اسیس کیا سال کے بعد تو وہ بچہ جو ہے وہ 5ویں سے چوتھی میں انہوں نے کر دیا کہ اس کی اتنی لیاقت نہیں ہے کہ 5ویں سے 6ٹھی میں جائے بلکہ چوتھی میں ہونا چاہیے۔ اگلے سال یہ ہوا کہ وہ پھر جب اسیس کیا گیا تو وہ چوتھی سے انہوں نے 5ویں کی بجائے پھر تیسری میں بھیج دیا۔ تو جو مراسی ہے جب وہ دوسرے سال اسے جب یہ انفارمیشن ملی اسکول سے تو وہ دوڑتا ہوا گھر آیا اور وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے اللہ لو کے انچ کر ناڑا کس کے باندھ لے، معذرت اگر کوئی یعنی دوسری طرف نہ لے جائے۔ اب وہ حیران کہ اس کو کیا ہو گیا، وہ کہتی ہے اللہ لوکے کی یعنی کوئی خدا دے بندے اور میر داد کی گل ہے، ایڈا کیوں شور مچایا ہی ہیں؟ وہ مراسی اسے کہتا ہے کہ میں یعنی اس تو تین آخ رہا کہ بچہ پچھن تے ٹریا ہے یعنی 5ویں سے چوتھی، چوتھی سے تیسری، تیسری سے دوسری، اور یہیں کہیں اینڈ اپ ہی نہ ہو جائے، معاملہ واپسی نہ ہو جائے، تو اس لیے محتاط ہو جائیں۔ اب ہمارے نظام عدل کی اور ہمارے اوورآل سسٹم کا کمال یہ ہے کہ 2015 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وکیل کوکب اقبال کی پٹیشن پر 3 رکنی بینچ جسٹس خواجہ صاحب جو تھے، انہوں نے جواد ایس خواجہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اردو کو بطور سرکاری زبان اس کا نافذ کیا جانا آئینی تقاضا ہے، اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی 73 کے اوریجنل آئین میں یہ لکھا تھا کہ اس وقت جب نافذ ہوا 73 کا آئین تو ود ان 10 ایئرس، یعنی آفٹر 10 ایئرس یہ امپلیمنٹ ہوگا، لیکن نہ اس وقت ہوا نہ آج تک ہوا۔ کئی زمانے بدلے، کی حکومتیں بدلیں، جمہوریتیں آئیں، ڈکٹیٹرشپ آئیں، کئی وزرائے اعظم بدلے، کئی چیف جسٹسز بدلے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اس وقت جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے یہ حکم دیا کہ اس کو نافذ کیا جائے، اور بعد میں ملٹیپل ٹائمز اس کو مختلف انداز سے سپریم کورٹ میں تذکرہ بھی ہوتا رہا۔ اور اب بات آ گئی ہے لاہور ہائی کورٹ پر کہ وہاں پر ایک پٹیشن کو سنتے ہوئے جناب جسٹس رضا قریشی نے یہ حکم دیا ہے، سپریم کورٹ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے حکم دیا ہے حکومت کو کہ 1 ماہ کے اندر اندر یہ کام مکمل کریں۔ وہ لگتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب کوئی کوشش کرے گا تو پھر سیشن جج حکم جاری کریں گے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم کا نفاذ کیا جائے، اور اس سے آگے پھر کوئی سول جج ہوگا، سیکشن 30 مجسٹریٹ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہائر کورٹ کے لیے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تو یہ بے معنی ہے نا، لیکن کمال یہ ہے کہ اس وقت بھی اور اب بھی جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا باقی کورٹس کے اپنے فیصلے ہیں جو یہ حکم کر رہے ہیں کہ اردو کو نافذ کرو، وہ انگلش میں ہیں یعنی کمال ہے ان لوگوں کا کہ انگلش میں حکم دے رہے ہیں۔ بندہ پوچھو پہلے حکومت بعد وچ کرے گی، تسی تے کر کے بکھاؤ نا۔
اب موسٹلی جو ہمارے جسٹسز ہیں، ظاہر ہے وہ جی فلاں جو ہے اس نے اتنے جرنلز میں اس کے فیصلے، یہ کیس لاز میں اس کے فیصلے، اس میں جناب بڑی کہیں ناولوں کے حوالے بھی ہیں، کچھ ظاہر ہے کبھی آیات کا بھی وہ تھوڑا بہت تبرک کے طور پر کر لیتے ہیں، بڑی بیرونی جو عدالتیں ہیں غیر ملکی یورپین امریکن وغیرہ کا بھی حوالہ، اور بڑے فلاسفرز کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں ان میں سے انگلش کی چپ نکال دی جائے تو وہ آپ جیسے اور میرے جیسے بس دانشور رہ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے بہت ہیں لیکن اس چپ کو نہیں نکالتے۔ کمال یہ ہے کہ جو فارن فریزز کے لاز میں یوز ہوتی ہیں جو لیگل سسٹم میں، وہ اوریجنلی ہم تک پہنچی ہیں برٹش کامن لا کے ذریعے، اور برطانیہ میں باقاعدہ ان کو ختم کر دیا گیا، اس کے لیے سمپل اور عام انگلش کو یوز کیا جاتا ہے، لیکن ہم انہی آرکائک، انہی قدیم اصطلاحات پر ہمارے ججز چلتے ہیں۔ وہ کوئی کہتا ہے یہ بارٹ لا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے اور وہ ہے، لیکن ایک فیض حمید، ایک کرنل کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ ساری بیرسٹری جو ہے وہ پنجابی میں گھرلا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہماری دست بست عرض ہے جوڈیشری سے، ججز سے، کہ سب سے پہلے کم از کم اس کے لیے تو حکومت کی اجازت نہیں چاہیے نا کہ تم اپنے عدل کے نظام میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، جو نیچے والی عدلیہ ہے اس میں، یعنی عدالت عظمیٰ کہا کریں سپریم کورٹ کو، عدالت عالیہ ہائی کورٹس کو کہا کریں، وہاں پر وکلاء کو ظاہر ہے ایڈوکیٹس نہ کہیں، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نہ کریں۔ اس کے لیے اردو اور باقی جو مقامی زبانیں ہیں پاکستان کی، جو پاکستانی زبانیں ظاہر ہے بہت ہیں اردو کے علاوہ بھی، یہ ساری اصطلاحات اس میں ٹرانسفر، اس میں ان کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم میں اتنی رچی بسی ہے کہ مجھ جیسا جو پینڈو ہے وہ بھی غیر ارادی طور پر کوئی نہ کوئی انگریزی کا لفظ استعمال کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے یہ فیصلہ، یہ جو تشویش ہے ججز کو، ہمارے قاضیوں کو، یہ قابل ستائش ہے کہ وہ زور لگاتے رہیں کہ حکومتیں جو ہیں اور عدل والے خود بھی وہ اردو کا نفاذ کریں، مقامی زبانوں پر، پاکستانی زبانوں کا نفاذ کریں، لیکن کیا کریں کہ جو انگریزی زدہ طبقہ ہے اس نے تو ہم جیسے پینڈوؤں کو بھی انگریزی پر لگا دی ہے جی۔ تو بہرحال یہ اس قسم کی صورتحال ہے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی ملک اپنی زبان کو نظر انداز نہیں کرتا، اس لیے کہ جو جواز ہے کسی قوم کے وجود کا، اس میں ایک بہت بڑا عنصر، جو عناصر ترکیبی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ترکیبی عنصر جو ہے وہ اس کی زبان ہے۔ زبان صرف زبان نہیں ہوتی، کوئی ابلاغ کا ذریعہ صرف نہیں ہوتی، وہ پورا ایک گٹھڑی ہوتی ہے، پوری ثقافت کا، پوری تہذیب کا، پوری تہذیبی اور قومی شناخت کا۔ لیکن بہرحال ہمارے جو انگریزی دان طبقہ ہے، ظاہر ہے وہ جو قبل از آزادی سے ہی گویا اس کے تانے بانے ملتے ہیں، اور خاص طور پر عدل والوں میں ایسے بھی قاضی یا ججز حضرات گزرے ہیں جو علی الاعلان یہ کہتے تھے کہ ہم انگریزی کو ہی رکھیں گے، اردو کی کسی کوشش کو ناکام کر دیں گے۔ ایسے بھی انوکھے لوگ، ایسے بھی انمول ججز پاکستان میں گزرے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں پاکستانی ہونے میں یعنی کوئی تذبذب، کوئی شرم محسوس نہ ہو اپنی زبان بولنے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پچھلے دنوں میں خبر آئی تھی شاید کراچی میں کہ کسی بچے کو مارا پیٹا گیا یا اس کی تذلیل کی گئی اس کے ہم جماعتوں کے سامنے اس اسکول میں، اس لیے کہ اس نے اردو بولی تھی۔ اور بعض اوقات یہ بھی آپ سنتے ہیں کہ فلاں جو کلب ہے، فلاں جو سرکاری ادارہ ہے، یا فلاں کوئی ایسا ممکن ہے کوئی اور جیسے ہوٹل ہے یا کوئی ایسا کہ وہاں پر دیسی لباس اگر پہن کر جائیں، تہبند بن کر جائیں تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے، داخلے کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر ہمیں ان گوروں پر کیا اعتراض یا کیا گلہ ہو سکتا ہے جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی
ایسے اداروں کے باہر لکھ دیتے تھے کہ یہ جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہے اندر آنے کی. تو بہرحال یہ بجائے کہ یہ اس کا رنگ مدھم ہو ہم پر اور چڑھتا ہے کہ میں نے اپنے ارد گرد بھی گاؤں میں یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ بلکہ کافی لوگ جی جنہیں خود تو انگریزی چھوڑیں اردو بھی نہیں آتی لیکن وہ اپنے بچوں کو جیلی انگریزی اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں تاکہ انہیں بھی محسوس ہو کہ وہ بھی ایک خاص طبقے میں جانے کی گویا توقع یا تمنا رکھ سکتے ہیں. لہذا ان کا بچہ بھی ٹائی لا کے نظر آئے, پینٹ شرٹ میں نظر آئے اور ذرا انگریزی شنگریزی بولے تو وہ پھر مطمئن ہوتے ہیں. تو بہرحال جی اللہ کرے کہ ہمیں اپنے آپ پر ناز ہو. تو اس کے لیے ہمیں اپنے جو مشاہیر ہیں مسلم تاریخ کے ان کو نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ ان پر فخر کرنا چاہیے. یعنی ان کو وہ ڈیمونائز نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا میں بھی انگریزی میں آ گیا ہوں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمیں جو اپنے مشاہیر کو برا بھلا کہنے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بہت دانا ہو گئے, بہت بڑی چیز ہو گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.